اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، اور صرف اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے آسمان سے تو 104 کتابیں اتاری، 4 کا نام آپ جانتے ہیں، باقی 100 صحیفے اور بکلیٹ ہیں جو اللہ کی طرف سے اترے۔ لیکن کہتا ہے اللہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پہ نہیں لیا ہے تو کیول قرآن کی حفاظت کا ذمہ۔ آخر کیا انتر ہے قرآن کریم میں اور باقی مشہور 3 کتابوں اور 100 صحیفوں میں؟ سب اللہ کی طرف سے اتری ہیں، سب آسمانی کتابیں ہیں، سب وحی الہی ہیں، مگر کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تو فقط قرآن کی حفاظت کا ذمہ۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے نبی نے اور ہمارے نبی سے پہلے کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام آئے، ان میں جہاں بہت سارا فرق ہے، وہیں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کے رشد و ہدایت کا علاقہ بھی متعین تھا، قوم بھی متعین تھی، زمانہ بھی متعین تھا، لیکن ہمارے نبی اس شان سے اس دنیا میں آئے کہ ہمارے نبی کے رشد و ہدایت کے لیے کوئی علاقہ متعین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، نیشنل اور ریجنل نہیں، یونیورسل پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ ان کی نبوت و رسالت کے لیے کوئی قوم متعین نہیں تھی، وہ ہر قوم کے نبی ہیں۔ بات خالی قوم کی نہیں، وہ تو اللہ نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں، سارے مخلوقات کے نبی۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، خود نبی کا فرمان ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوقات کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو ہمارے نبی کی نبوت کو نہ جانتی ہو، ان کی رسالت کو نہ جانتی ہو۔ اگر خدا کی ہر مخلوق میرے نبی کی نبوت کو نہ جانتی تو مکے کی وادی میں وہ پتھر میرے نبی کو سلام کاہے کرتا جس کے سامنے سے نبی کا گزر ہوتا تھا؟ اگر جانور میرے نبی کو اپنا پیغمبر نہ مانتے تو اپنے مالک کے ورد فریاد لے کے نبی کے قدموں میں کاہے آتے؟ اگر درختوں کو میرے نبی اور ان کے نبوت کی جانکاری نہ ہوتی تو صرف صحابی رسول کے یہ کہہ دینے سے کہ چلو تم کو رسول بلا رہے ہیں، وہ جڑ سے اکھڑ کے نبی کے قدموں میں نہ آتا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا ہے، میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، میرے مولا کی ہے بس شان عظیم،
جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی نبوت کا کوئی زمانہ بھی متعین نہیں ہے، علاقہ بھی متعین نہیں ہے۔ کائنات کے چپے چپے پہ میرے نبی کی نبوت کا سکہ چلتا ہے، اور بھوشیہ میں آنے والا کوئی زمانہ ایسا نہیں جہاں جا کر میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا زمانہ تو قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے، نبوت کا زمانہ کنٹینیو ان کا چلتا رہے، اور جب نبی کی نبوت کا زمانہ چلتا رہے گا تو ان کی نبوت کی سچائی کی پر جو دلیل بن کر قرآن آیا ہے، یہ قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ دنیا جہان کی ساری طاقتیں ناک رگڑ کے مر جائیں، قرآن کریم کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے۔ قرآن اٹھایا جائے، لیکن یاد رکھنا تب تمہارا نرک میں جانا نکٹ بھوشیہ میں طے ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن تب اٹھایا جائے گا جب پرلے نکٹ ہو جائے گا۔ قرآن مصحف سے تب قرآن کے نقوش ختم کیے جائیں گے، حفاظ کے سینے سے اللہ کا کلام تب نکلے گا جب قیامت قریب آ جائے گی۔ تو جتنی جلدی جہنم میں جانا ہے اتنا زیادہ پریاس کرو، جتنی جلدی جانا ہے اپنا بھوشیہ طے کرو کب جانا ہے کہ نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور نبیوں کی نبوت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، ہمارے نبی کی نبوت ہمیشہ کے لیے، اور قرآن ان کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے، معجزہ ہے۔ معجزہ جانتے ہیں نا آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ذرا مشکل کام ہے، تھوڑا سا ٹف ٹیکنیکل ورڈ ہے معجزہ۔ عام لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن میرا تو کام ہی زندگی بھر پڑھانا، بچوں کو سمجھانا۔ اب تو عمر کے انتم پڑاؤ پہ پہنچ چکے ہیں، 60 کے بعد کا ٹھکانا کب اللہ کو جائے۔ اس امت کی عمر کا ریشیو کیا ہے؟ اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60-70 کے بیچ رہے گی، 63 کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ تو کہا کیا توقع؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اس کی ڈیفینیشن پریبھاشا، امر خارق للعادہ داع الى الخیر والسعادہ مقرون بدعوی النبوہ۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں۔ علماء تو پہلے سے جانتے ہیں، اور آپ جان کے بھی کیا جانتے ہیں؟ کیا کہا گیا عربی زبان کی؟ کسے کہتے ہیں معجزہ؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف سامانیتہ ویسا ہوتا نہ، جسے دیکھ کر آدمی آشچریہ چکت ہو جائے، جسے دیکھ کے آدمی اچنبھت ہو جائے، معجزہ وہ کہلاتا ہے۔ قرآن بھی نبی کا معجزہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے بیچ آیا
جن کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہماری بولی کے مقابلے میں کسی کی بولی نہیں، ہمارا جو بھاشائی استر ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. اور واستوکتا بھی یہی ہے کہ قرآن عرب کی دھرتی پہ تب اترا تھا جب عربی بھاشا اپنے وکاس کے چرم شکر کو اسپرش کر چکی تھی. عربک لٹریچر، عربک زبان و ادب اپنی ترقی کی آخری منزل پہ جب پہنچ چکی تھی تب قرآن اترا تھا، اور ان لوگوں کے بیچ اترا تھا جن کو گھمنڈ تھا اس بات پر کہ صاف بولنے والے پوری دنیا میں ہمیں، باقی تو سب عجمی ہیں، گڑبڑ بولنے والے. ہم عرب ہیں صاف بولنے والے، باقی عجم ہیں گڑبڑ بولنے والے. یہ گھمنڈ تھا ان کو. اور معجزہ ایسا ہی دیتا ہے خدا ہر نبی کو کہ جس قوم کے بیچ نبوت کا دعویٰ کیا گیا انہی کے گھمنڈ کو توڑ دیا ہے کہ نہیں. معجزہ ایسا دیا جاتا ہے. ان کو کس چیز کا گھمنڈ تھا؟ اپنی شاعری کا، اپنی زبان آوری کا، اپنی بھاشائی استر کا. بڑا اونچا معیار ہے ہمارا شاعری کا، ادب کا، زبان کا، ساہتیہ کا بہت اونچا معیار ہے. ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ گھمنڈ تھا نا ان کو، مگر قرآن نے کیسا گھمنڈ توڑا. ایک بات میں سنا دی، عرب میں مکے سے قریب ایک سوکے اوکاز تھا، اوکاز مارکیٹ. وہاں ہر سال پورے عرب کا میلہ لگا کرتا تھا. اور وہاں ہوتا کیا تھا؟ نیکی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ الا ماشاء اللہ اس ابن سائدہ جیسے موحد لوگ بھی تھے. وحدانیت پر اور دنیا کے فانی ہونے پر جس کا خطاب سن کے پیغمبر نے یہ کومنٹ کیا تھا، ان من الشعر لحکمہ وان من البیان لسحر. اشعار میں حکمت کی بات بھی ہوتی ہے اور بیان میں جادو بھی ہوتا ہے کہ نہیں. اس کی تقریر سن کے تب ذرا کچھ فٹنس آئی تو تھے کچھ خال والے جو خدا کی وحدانیت کی بات کرتے تھے. شرک سے ٹوٹی ہوئی اس قوم کے بیچ کرتے تھے. اس مشاعرے میں ہوتا کیا تھا؟ ہر قبیلے کا شاعر اپنے باپ دادا اور اپنے بزرگوں کی جائز ناجائز سچی جھوٹی تاریخ میں زمین آسمان کے قلابے میں، اور وہاں کے پنچ لوگ طے کرتے تھے کہ ایک نمبر پہ فلاں شاعر کا کلام ہے، اور جس کا ایک نمبر پہ کلام آتا تھا قصیدہ، اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا. اور دستور یہ تھا ان کا کہ جب تک کہ اس سے زیادہ معیاری کسی کا کلام آئے گا نہیں اور کرنا رہے گا اترے گا نہیں. یہ طریقہ تھا. بہت سارے کلام آئے، ایک بات تو 7 کلام لٹک گئے. اس سے اونچا کلام کسی کا نہیں رہا، لٹکے رہ گئے. اور اسی کی پوری کتاب ہے شاعری کی جس کا نام ہے سبع معلقہ. علماء پڑھاتے ہیں مدارس میں. جاہلی لٹریچر کا اعلیٰ ترین نمونہ پری اسلامک لٹریچر.
مانا جاتا ہے سب سے اونچا، سبا بولنا، لٹکا تو لٹکا رہ گیا۔ لیکن اسی ماحول میں قرآن کی یہ سورت اتری، انا آتیناک الکوثر